علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہے. اس کے بعد ہمارا شان علم کوئز کا سیگمنٹ ہے. ترتیب میں ذرا میں نے غلطی کی اناؤنس کرنے میں. ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. مفتی احسن نیازی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. قبلہ خیریت سے؟ السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. خوش آمدید. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب تشریف فرمائے. مفتی عامر صاحب، مولانا کمیل مہدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے سوالات آنا ہمیں شروع ہو گئے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم کچھ ایک دو آڈیو کے سوالات بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے مفتی عامر صاحب اگر آپ سے آغاز کر لیں، آپ احناف کے مطابق بتا دیں، فقہی مسئلہ ہے یہ کہ عام طور پر جو کیلنڈرز پہ جو انتہائی سحر کا وقت ہوتا ہے، روزہ اختیار کرنے کا وقت، یہ عام روش کیا ہے کہ مطلب وہی فائنل ڈیڈ لائن ہے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کبھی کبھی کہ یا اکثر میرا خیال ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ نماز فجر ہے 5:21 پہ اور انتہائی سحر ہے 5:11 پہ. تو اب یہ جو احتیاطاً 10 منٹ پہلے اگر کسی نے مثال کے طور پہ 5:11 لکھا ہے انتہائی سحر اور 5:21 ہے نماز فجر، اب اس نے 5:16-17 پہ روزہ اپنے اختیار کیا ہے، تو اس کا روزہ ہو گیا یا یہ لیٹ ہو گیا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا؟ ہاں دیکھیں، کچھ کیلنڈر جو ہے وہ لوگ خود چھپواتے ہیں، صحیح ہے. اور کچھ کیلنڈر جو ہے وہ باقاعدہ جو ٹائم زون ہوتا ہے ان سے باقاعدہ یا ان کی اپنی جو ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس کو علم توقیت کہا جاتا ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ باقاعدہ خوردبین لگاتے ہیں اور اس میں ساری چیزیں خود دیکھتے ہیں. تو ٹائم زون کے مطابق بھی جو کیلنڈر بنتے ہیں، ہمارے یہاں بھی 2-3 کیلنڈر ہیں، وہ ایکوریٹ ٹائم بتاتے ہیں، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی ہے. اس کو سامنے رکھ کے پھر مختلف لوگ پبلیشرز اور مختلف لوگ اپنے اپنے نام سے چھپواتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اداروں کے نام سے چھپواتے ہیں. اس میں 1-2 منٹ احتیاط کے طور پہ مثلا 5:14 جو ہے وہ وقت سحر ہے، تو وہ پھر 12 کر دیں گے کہ روزہ جو ہے وہ سیف ہو جائے. اگر ایسا ہو بالفرض کہ کسی نے احتیاطی طور پہ اپنا ہی کیلنڈر چھپوایا اور 2 منٹ کم رکھے ہوں، تو ایسا شخص اگر 1 منٹ بعد بھی روزہ جو ہے وہ بند کرے گا تو پھر بھی احتیاط ہوگی اس کی، مطلب روزہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. میں اگر اس کو ریفریز یوں کر لوں کہ اب کیلنڈر کا اگر عام آدمی کو نہیں پتا کہ پتہ نہیں ہے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا کیلنڈر یا نہیں، تو میں اس کو یوں ریفریز کر لیتا ہوں. روزہ اختیار کرنے کا وقت نماز فجر والا ہی وقت ہے یا نہیں؟ روزہ اختیار کرنے کا وقت نماز فجر سے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے کا ہے؟ نماز فجر والا ہے. اچھا، جہاں جہاں نماز فجر کا وقت شروع ہوا، روزے کا وقت سحر کا وقت ختم ہوا. 5:21 پہ نماز فجر ہے تو ٹھیک ہے، 1-8 منٹ کی میں نے احتیاط کر لی اور 5:19 تک پانی پی لیا تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ ہی نے مثال دی کہ اگر 5:21 پر فجر کا وقت ہے تو شرعی طور پر روزہ تو 5:21 ہی پر شروع ہوگا. وہ لمحہ کہ جو فجر کا وقت ہے اسی لمحے پر اصل میں روزہ شروع ہوگا اور مغرب تک جاری رہے گا. اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو تمام کرو. تو یہ روزے کا اصل وقت ہے. لیکن ہم احتیاط کے مطابق کہ منہ میں کچھ رہ نہ جائے، کوئی غذا نہ رہ جائے، اس کے کوئی ذرات نہ رہ جائیں، برش کرنا ہو تو وہ پہلے ہم نے فارغ ہو چکے ہوں. اور فرض کیجئے کہ 5:21 پر اگر 5:20 ہو وقت، کبھی کیلکولیشن میں کوئی 1-8 منٹ کا مسٹیک ہو سکتا ہے، تو اس ایرر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے احتیاطاً یہ کیا کہ پہلے روزہ بند کر دیا. روزہ تو فجر ہی پہ شروع ہوگا، البتہ اس میں اس وضاحت کے ساتھ کہ 5:21 اگر وقت ہے فجر کا، تو چاہے وہ مؤذن صاحب نے اذان دی 5:21 پر یا نہیں دی، یہ روزہ شروع ہو گیا اور روزہ آپ نے اختیار کر لینا ہے. اب وہاں سے اذان ہو رہی ہے 5:30 بجے، اگر روزہ شروع ہو چکا ہے، روزہ شروع ہو چکا ہے، اس کا تعلق ہمارے محلے کی اذان سے نہیں ہے. تو بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ اذان ہو رہی ہے، وہ باقی ہے، ابھی دوسری مسجد کی اذان باقی ہے، وہ آئے گی اس وقت روزہ شروع کریں گے، ابھی کھاتے پیتے رہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اذان شروع ہو بھی چکی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ کہ جب تک اذان جاری ہے تو اس وقت تک ہمارا کھانا بھی جاری رہے. تو ایسے بعض صاحبان کو ہم نے دیکھا ہے کہ بس اذان ہو رہی ہے اور اس دوران بھی بس جلدی جلدی روزہ بھائی مکمل کرو، جلدی جلدی سحری مکمل کرو. تو 2-3 گلاس انہوں نے پی لیے اذان کے دوران، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون روزہ ہو گیا. روزے کے لیے کہا ہے؟ جی میں روزے کے لیے کہہ سکتا ہوں، ان کی خود کے لیے تو نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے، لیکن روزے کے لیے تو یہی ہے. اچھا ٹھیک. اور اسی میں ایک ضمنی سوال، اور تھوڑا سا اگر مائک آپ وہ کر سکیں، ضمنی سوال اس پہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے عمل انجام دے دیا، یعنی اس نے اس وقت یہ کام کر لیا یہی سمجھ کر کہ ابھی فجر کا وقت ہی نہیں ہوا تھا، اس کو 10 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد پتہ لگا کہ بھائی جب میں پانی پی رہا تھا یہ سمجھ کے کہ روزہ شروع نہیں ہوا تب روزہ شروع ہو چکا تھا، تو اب اس کے اس روزے کا کیا ہوا پھر؟ اگر غلطی سے یہ کام ہوا ہے جس میں لاپرواہی نہیں ہے اس کی، لیکن غلطی ہو گئی ایک، تو ایسی صورت میں اسے امساک کرنا ہے
یعنی اب اسے 1 گھنٹے بعد پتا چلا کہ میں اس وقت پانی پی رہا تھا کہ جب فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ امساک کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اسے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مغرب تک اسے اپنے آپ کو بچانا ہے احترام رمضان میں، اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ البتہ چونکہ اس وقت اس نے عمدن یہ کام نہیں کیا تھا، خطاً ہو گیا تھا، تو کفارہ نہیں ہے، لیکن بہرحال امساک بھی کرنا اور قضا بھی کرنی۔ یہ انات میں بھی یہی ہے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر بالفرض اس کو بعد میں یہ ادراک ہو گیا کہ یہ روزہ میں نے جو ہے وہ دیر سے بند کیا، وقت ختم ہو چکا تھا، تو اب اس کو احترام روزے کے اندر بالکل اسی طرح بغیر خواہش پابندی کرنی ہے ساری چیزوں کی۔ جی ہاں بالکل، لیکن اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ تو یہ نازک صورتحال ہے مطلب۔ یہ انتہائی سحر میں ایک بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کچھ مریض ہیں، اب 5:21 فجر کا وقت، 5:11 لکھا ہوا انتہائی سحر کا وقت، لیکن ایک شخص ہے کہ جس نے بھی میڈیسن لینی ہے یا کسی بھی اور طور پر اس کو کوئی ضروری کھانا کھانا ہے، کوئی دیر سے آنکھ کھلی ہے، تو اس میں وہ گھبرا نہ جائے کہ 5:11 ہی پر اب ہم نے سحری بند کر دینی تھی، تو 5:15 16 17 تک مثال کے طور پر انہوں نے روزہ اپنا بند کر کے مثلا سحری بند کر لی اور روزہ اختیار کرنے کی نیت کر لی ہے، تو وہ کافی ہے۔ یہ مسئلہ ان کے لیے کام آ جاتا ہے کہ میڈیسن ہے، کبھی دیر سے آنکھ کھلی ہے، کوئی بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے جو بالغ ہو چکی ہیں، تو انہیں پانی پینا ہے، اب یہ کہ انتہائی سحر کا وقت ہو چکا، اب کیا کیا جائے، تو نہیں 1-2 گلاس آپ انہیں پانی دے دیجئے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بالکل صحیح۔ یہ مفتی حسن صاحب یہ ایک سوال ذرا سن لیجئے گا، یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس، رشیا سے ایک سوال آیا، پھر آپ اس کا جواب ذرا سنا دیجئے گا، جی سوال سنا دیجئے گا۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ وعلیکم میرا السلام۔ پہلا کویشچن روزہ رکھنے کے متعلق ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں، جس سے سائیکوٹک ڈپریشن، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، ایسے لوگوں کے نروز ویک ہوتے ہیں، اور وہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی اگر اپنا روٹین کا کوئی ایک میل اسکپ کر لیتے ہیں تو ان کو ڈیزینس، ڈراؤزینس ہو جاتا ہے، اور ان کیسز میں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ لائف لانگ میڈیکیشن چلتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ اب روزہ نہیں رکھ رہے تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تب رکھ لیں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں روزہ رکھنے کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور سوال بھی ابھی روک لیں، پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں بات یہ ہے، مرض جو ہے وہ چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو، اگر واقعی مرض اس طرح کا ہے کہ روزہ رکھنے اس میں ضرر دیتا ہے، یعنی نقصان پہنچاتا ہے، یعنی روزے سے وہ مرض دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو کہ مرض دیر سے ٹھیک ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا، اگر یہ اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ مؤخر کرنے کی رخصت ہے، روزہ آپ کو معاف ہو جائے گا ان دنوں میں۔ اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ اس کا روزہ جو ہے وہ رکھیں گے، قضا کریں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں، اگر واقعی ایسا ہے کہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا حکم شیخ فانی والا ہوگا، یعنی اس کا وہ فدیہ دیں گے، اور فدیہ کیا ہے؟ 1 صدقہ فطر کی مقدار، 1 صدقہ فطر، یعنی ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا پیٹ بھر کر، یا تو مسکین کو کھانا کھلا دیں 2 وقت کا پیٹ بھر کر، یا پھر 1 صدقہ فطر کی مقدار دے دیں، 1 روزہ، 1 روزے کا جو فدیہ ہوگا وہ 1 صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یہ اس طرح کر لیں، اور اگر اس کے بعد بالفرض وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اگر، تو پھر اس صورت میں اب آئندہ فدیہ کام نہیں دے گا، اب جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنا ہوگا۔ اس میں طبیعت کی خرابی کی نوعیت پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، مثال کے طور پہ میرا گلا خراب ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی جان آپ اگر گولی نہیں کھائیں گے تو آپ کا گلا اور خراب ہو جائے گا، تو یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں بن پائے گی۔ یہ جسٹیفیکیشن بالکل نہیں بنے گی، واقعی مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھنا ضرر دیتا ہو، روزہ رکھنا ضرر دیتا ہو۔ اور جہاں تک دوا کی بات ہے، دوا سحری کے وقت میں بھی لی جا سکتی ہے، افطار کے وقت میں بھی لی جا سکتی ہے، اور رات پوری آپ کے پاس موجود ہے دوا لینے کے لیے۔ اگر جو ہے وہ ان اوقات میں دوا لے سکتے ہیں تو پھر تو ویسی عذر آپ کا نہیں رہا۔ یہ عذر اس صورت میں ہے کہ جب روزہ مطلقاً ضرر دیتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، تو ایک سنجیدہ بیماری، یعنی اس طرح کی واقعی سنجیدہ اس میں ہم اپنا نارمل روٹین کا نزلہ بخار کھانسی ہلکا پھلکا جو سر درد ہے، ٹیمپریچر ہے، بخار ہے، آج مجھے بھی تھا، تو یہ ہلکا پھلکا ٹیمپریچر ہونا، بخار ہونا، یہ روزے کے لیے دیکھیے ایسی مثال ہے کہ وہ دوپہر میں اگر میں نے گولی نہیں کھائی تو بخار بڑھ جائے گا تھوڑا سا، تو یہ نہیں چلے گا ایسے۔ صحیح۔ مجھے آپ ایک سوال ذرا سن کے اگر جواب دے سکیں، یہ نہیں خاتون کا غالباً سوال ہے، جی چلائیے گا سوال۔ میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ وائف میں خلا ہو گئی ہے اور جو بچی ہے وہ مدر کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس کے بعد سے باپ بالکل غائب ہے، فائنینشلی سپورٹ کرنا تو دور کی بات، وہ بچی کا حال احوال بھی نہیں پوچھتا اور نہ جانتا ہے، تو ایسے مردوں یا ایسے باپوں کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، یہ ہم نے بہن کی یک طرفہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پر بھی اس طرح طلاق کے مسائل ہوتے ہیں تو دونوں سائڈز کی بات ہم سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ بہن نے کہا کہ خلا ہو چکی ہے،
اور بچی جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور شوہر پوچھتا بھی نہیں ہے، تو خلا ہونے کے بعد اگر بچی ان کے پاس ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال تک اور بچہ جو ہے 7 سال تک اور بچی 11 سال تک اپنے یعنی 9 سال تک اپنے مدر کے پاس رہے گی، لیکن ٹھیک ہے. اس کی مدر جو ہے نا وہ باپ سے ملنے سے روک نہیں سکتے. اچھا. ہاں، یہ نہیں کہ ذاتی دشمنی کی بنا پر بھائی میں ملنے نہیں دوں گی. ہاں، اگر باپ کا رویہ انتہائی خراب ہے، بچوں کے ساتھ بھی خراب ہے، یا کوئی ایسا شرعی عذر پایا جا رہا ہے کہ اس کے اخلاق خراب ہیں یا بری صحبت والا ہے، تو وہ اس صورت میں روک سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ذاتی انانیت کی بنیاد پر روکا نہیں جا سکتا. اور یہی باپ کے پاس اگر وہ بچے ہیں تو وہ ماں سے روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. صحیح. اگر بچے کی وہ دیکھ بھال نہیں کر رہا، پرورش کے انتظامات نہیں کر رہا، تو یقیناً وہ حق تلفی کر رہا ہے، کیونکہ بچے کی ساری پرورش کا جو نظام ہے وہ باپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو انتہائی سخت گناہگار ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ اس کا سوال آ گیا. اچھا فقہی سوالات وہ رمضان سے متعلق بہت ہیں. تو خوشبو کا استعمال، تیز خوشبو کا استعمال جو کہتے ہیں نا یہ صلاحیت کر جائے جو انسان کو، جس کو باقاعدہ فیل کر سکیں، وہ کیا روزے کے عمل کو باطل کرتا ہے یا مکروہ کرتا ہے یا کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں، خوشبو استعمال کی جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بدن پر لگائیں، آپ کپڑوں پر لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، فقہاء کرام نے، کہ کوئی بھی خوشبو قریب سے نہ سونگیں، کہ اس کی خوشبو آپ کے ناک پر چڑھ جائے یا حلق میں چلی جائے تو یہ مکروہ ہے. لیکن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانے کی خوشبو آتی ہے اس کیٹیگری میں؟ وہ جی بریانی بن رہی ہے افطار کے لیے. ہاں، اگر آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں، آپ کے گھر والے کھانا بنا رہے ہیں، آپ کو خوشبو آ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قریب جا کر دیگچی میں منہ ڈال کے آپ جو نا وہ سونگیں، یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں، پسندیدہ نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. یہ کھانے یہاں بن رہے ہوتے ہیں مفتی عامر صاحب، اور کبھی کبھی منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ والا پانی پی سکتے ہیں روزے میں یا نہیں بتایا؟ اگر آ ہی گیا ہے اب یہ، تو پھر کیا کریں اس کا؟ جب اتنی دور سے منہ میں پانی آ جاتا ہے تو پھر قریب جا کے سونگنے کی تو ضرورت ہی نہ رہی. اس سونگنے کے عمل سے تو نکل گیا اب ہم جو منہ میں پانی آنے کے اور مرحلے پہ روزے میں اسی خوشبو پر ہی گزر بسر رہتی ہے ساری کی ساری. صحیح ہے. ہاں بہرحال اس میں کوئی روزے پہ کوئی خلل نہیں پڑتا ہے. اگر کہیں کھانا بن رہا ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے روزے میں خلل نہیں پڑتا. مگر یہ کہ کسی کا ایمان بدل جائے، کوئی مطلب زیادہ ہی اچھی خوشبو آ جائے، تو اس وجہ سے اگر ڈر ہو، ڈاؤٹ ہو کہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گا، اگر ایک قدم اور آگے نہ بڑھ جائے، تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. رہا یہ کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ میں پانی آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ منہ میں ہی تھا پہلے سے. باہر سے پانی اگر پیا تو روزہ ٹوٹے گا. بیرونی امداد نہیں ہے یہ امریکی سازش کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اچھا ہم لوگ جب بچے تھے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے گلی محلوں میں رمضانوں میں، تو بڑی پیاس لگتی تھی. نہیں کھیلتے اب تو اب یہاں رمضان گزرتے نا اب تو. اچھا. اب اس میں ہوتا تھا کہ کبھی پیاس بڑی شدید لگتی تھی. اب پتہ نہیں یہ سائیکلوجیکل ہے یا کیا، تو ہم یہ کرتے تھے وہ کھارا در میں وہ سبیلیں وغیرہ لگی ہوتی ہے نا وہ چاکلے اسٹریٹ پہ، وہ نل، تو ہم کلیاں کرتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ یار اس سے ذرا نا پیاس کم ہو گئی ہے. اس بات کا تو خیال رہتا تھا کہ پانی نہ جائے ورنہ تو ختم ہی ہو جائے بات. تو اس طرح کلی کر کے پانی بالکل سارا، اگر اس میں پانی اندر چلا گیا وہ تو الگ مالا ہے، نہیں گیا اگر، لیکن اس احساس سے کہ یار یہ میری پیاس کی شدت کو کم کر دے، وہ سائیکلوجیکل ہے جو بھی ہو، یہ عمل ٹھیک ہے کلی کرنا؟ پیاس کی شدت تو کم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے درست اور جائز ہوتا ہے کہ سخت دھوپ ہے اور خشک ہو رہا ہے منہ اور سوکھ رہا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اندیشہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. تو دیکھیں نماز کے لیے بھی ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں کلی باقاعدہ سنت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہ پانی منہ میں نہ جائے کلی کر لے، کراہت کے ساتھ جائز ہے. ٹھیک ہے. ان مسائل میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ سارے مسائل ویسے ہی ہیں اسی طریقے سے سارے؟ ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا یہ اب یہ سارے جو کہ پیش آنے والے مسائل اور الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے پوچھے تو میں روانی سے سارے پوچھتا چلا جا رہا ہوں. اب آپ وہ منظر تصور کیجئے کہ ایک اللہ کا بندہ دفتر جانے کے لیے نکلا ہے روزے سے، اور وہ ٹاور پہ کھڑا ہے، اگر یہ اہلیان کراچی ذرا اس کو زیادہ ریلیٹ کریں گے، اور وہ شمشماتی W11 آ رہی ہے اپنا گاڑا دھواں پھیلاتے ہوئے، تو وہ جو کثیف غبار ہے وہ جو جا رہا ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ابھی W11 کا غبار اتنا کثیف نہیں ہوا کہ روزے کو باطل کر دے. بعد کے معاملات کا آج کل تک تو نہیں ہوا، تو کوئی مداخلت ہو جائے بعد میں یا سازش ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ٹھیک ہے. اور فقط کلی کے اعتبار سے ایک معاملہ یوں ہے جو کہ اسی طرح سے جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا،
اگر کلی اس نے کی ہے اپنی پیاس بجھانے کی اس نیت، سائیکولوجیکل ہاں، کیفیت ہاں۔ کی خاطر اور غلطی سے پھر چلا گیا کچھ حلق میں ہاں، تو روزے کو باطل کر دے گا یہ. وضو والی کلی میں اگر غلطی ہو جائے تو باطل نہیں کرے گا, اچھا فقہ جعفریہ میں اس میں باطل گنجائش نہیں ہے کرے گا. وضو کے حوالے سے. وضو کے حوالے سے یعنی اگر وضو کے حوالے سے کلی کی اور غلطی سے خطأً کوئی ڈراپ چلا گیا, ویسے عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا. وضو ٹھیک ہے. کرنے والے بھی بڑی احتیاط سے کرتے ہیں, بلکہ وہ تھوڑا سا منہ نیچے کر کے ہی کلی کر زیادہ رہے ہی ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک. اور عام طور پر بھی اگر پیاس بجھانے کی نیت سے کلی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی احتیاط ہی کرتے ہیں, لیکن اس میں غلطی کی گنجائش وہاں نہیں رہے گی, تو اس میں انہیں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں لیکن اس کی وجہ سے ان کی زبان تر ہو گئی اور ہونٹ تر ہو گئے تو یہ روزے کو باطل نہیں کرتا, مکروہ ہے لیکن باطل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ انجیکشن وغیرہ لگوانا, ایک دونوں نوعیت کی انجیکشنز کا بتا دیجیے گا, پھر اگر کس میں اختلاف ہوتا بتائیں. کہ ایک تو یہ کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہا, آپ انجیکشن لگا رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج ہے انجیکشن یا ڈرپ, ایک. دوسرا یہ کہ نہیں توانائی کی نیت سے کہ بہت ڈراؤزنس ہو رہی ہے, ویک فیل کر رہا ہوں, تو فلاں انجیکشن لگا دیں تو میں ایکٹیو فیل کروں گا. یہ دونوں انجیکشنز آئیں گی بیرونی امداد کے زمرے میں؟ یہ تو ہے ہی بیرونی امداد, لیکن ہر بیرونی امداد کو حرام تھوڑی ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں فقہائے کرام کی ایک بحث ہے, اجتہاد ہے بہرحال, اچھا, اور اس مجتہدین میں کے الگ الگ ہیں, الگ فقہ الگ جعفریہ اس میں؟ میں فقہی طور پر نظریات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ وہ توانائی والا یا غذائی نوعیت والا استعمال نہ کیا جائے, لیکن اجتہاد کرتے ہوئے کچھ فقہاء نے اس پر بھی اجازت دی ہے, چونکہ یہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا بلکہ ایک اور ذریعے سے جا رہا ہے, تو فقہی طور پر انہوں نے اس کی گنجائش نکالی ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے تو. ٹھیک ہے. لیکن جو دوا والا انجیکشن ہے جی جی جی, وہ تو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا, یہ تو ایک تقریباً عام بات ہے. ہمارے یہاں پہ بھی اسی طرح اختلاف ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ چونکہ دور جدید کا مسئلہ ہے, ہاں ہاں, تو روزے کی جو ایک فقہائے کرام نے جو تعریف بیان کی ہے اور روزے کا جو مقصد ہے, ہاں ہاں, ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے انجیکشن کی روزے میں پرمیشن نہ دی جائے, با ایمانہ نہ دی جائے کہ اگر کوئی علاج کروانا چاہتا ہے کروائے اور وہ روزہ بھی رکھے, مگر پھر وہ احتیاطاً وہ قضا کا اس کا فدیہ دے دے. یہ آپ کی رائے بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, یہ اس میں یہ برش کرنے میں بھی یہی فارمولا آ جائے گا جو آپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے برش کیا ہے اور سب اسپٹ آؤٹ کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پھر غلطی سے ہی پانی چلا گیا تو روزہ گیا, ایسا ہی ہے؟ جی, یعنی اس میں نے احتیاط کی ہوئی ہے, تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کہیں غلطی ہو جائے. یعنی اس میں بہت شکی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے میں اس سے کہہ رہا ہوں, چونکہ جب برش 10 منٹ تک تھوکے جا رہے ہیں کہ برش کیا ہے اور انہوں نے کلی کی ہے, اب ان کا منہ چونکہ اندر سے گیلا ہے تو انہیں وہم ہو رہا ہے کہ یہ پانی تو نہیں جا رہا, پانی تو نہیں جا رہا اندر, تو وہ تھوکے جا رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ پر مزید کثیر و شک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام طریقے سے انہوں نے اگر برش کیا اور کلی کر کے پانی باہر پھینک دیا تو ایسی صورت میں ان کا روزہ ٹھیک ہے. یہ احناف میں بھی مسواک یا ٹوتھ برش کے حوالے سے یہی ہے معاملہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں تک ٹوتھ برش ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, اس میں ہم احتیاط کا مشورہ دیتے کہ ہیں نہ کیا جائے تو بہتر ہے, آپ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اتنی احتیاط نہیں کر سکتا, کیونکہ منٹ ہوتا ہے نا وہ, تو وہ اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت زیادہ احتیاط کرنے کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. تو جو احتیاط کر سکتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں, جو احتیاط نہیں کر سکتے یا جو احتیاط کر بھی سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسواک استعمال کریں, سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانت بھی بہترین انداز میں صاف ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, یعنی جب تک اس کا ذائقہ یا وہ حلق میں نہیں جاتا. اچھا, دوسری بات, کلی کے دوران چاہے وہ وضو کے لیے بھی کر رہا ہو, اس میں اگر پانی حلق کے اندر چلا جائے گا تو ہمارے احناف کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا. اور جو دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ جو راستے میں جا رہے ہیں اور گرد و غبار ہے, طوفان ہے, آندھی ہے, گرد و غبار اچانک آ گیا, یا پھر کوئی بس دھواں چھوڑتے ہوئے چلی گئی, تو اس میں بھی اگرچہ وہ حلق تک چلا بھی جائے تو اس میں شرعاً وہ معذور ہے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. چاہیے جائے گا کہ وہ منہ قریب لے کر وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں بسوں میں کوئی تفریق نہیں ہے, WER ہو یا کوئی اور ہو, دونوں صورتوں میں, کوئی بھی ہو, ویگن ہو, بس ہو, گاڑی ہو, کوئی سی بھی ہو, اس میں کوئی تفریق نہیں. اچھا, ویسے اب یہ اگین پیش آنے والا مسئلہ ہے اور لوگ پوچھتے ہیں, میں پوچھ لیتا ہوں, ہوتا ہے شاید کچھ کراہیت کا عنصر ہو اس میں, لیکن کہ کبھی نزلے کی وجہ سے یا کبھی کوئی انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ تھوک نہیں سکتا, تو بلغم وغیرہ اگر کبھی آیا تھا منہ تک, تو پھر یہ کیا ہے, ایک مطلب اگین
اس میں کوئی بیرونی چیز تو نہیں جا رہی، لیکن اب یہ ہے معاملہ، تو کیا اس کو اسپٹ کرنا ضروری ہے یا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے؟ بہتر یہ ہے کہ بلغم وغیرہ اگر آتا ہے تو اسے تھوک دیں، لیکن اگر نہیں تھوک سکتے، کوئی وجہ ہے اور اندر ہی لے لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صورت ہے، وہ کوئی کرتا نہیں ہے جی لیکن وہ میں صورت ہے، سمجھ گیا ہوں، ہاں تو بیرونی، ہاں اس میں بیرونی امداد جی نہیں، جی۔ بالکل ہاں ٹھیک۔ اچھا، جو انجیکشن کا اور ڈرپ کا مسئلہ ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، تو اس میں ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، اور جدید دور کا مسئلہ ہے۔ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ روزہ پھر نہیں رہتا اور بعد میں قضا کر لے، لیکن جو جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پھر اس کا مطلب خامی ہوا بنایا نا کہ او جی یہ تو سارے ایک مسئلے پہ پہلے خود تو متفق ہو جائیں تو پھر ہم بھائی بڑی نہیں تو نیچرل مجھے یہ ایک چیز پہ بتائیں، ریسرچ ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر ایک مرض کے 10 دوائیں دیتے ہیں الگ الگ 10 مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں کتنے ادارے ہیں سارے ہیں، کہاں پر اختلاف نہیں ہوتا؟ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کوئی بات نہیں کرتا، اور یہاں پر یہی آدمی جب بیمار ہو رہا ہے اور 10 ڈاکٹر 10 رائے دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے تم لوگ آپس میں طے کر لو پھر میں دوا کھاؤں گا، یار میں نہیں کہہ رہا، بعض اوقات کسی ڈاکٹر کی دوا سے یا کچھ علاج سے اس کو خراب ہو جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، تو یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے ذہن، ہمیں چاہیے کہ اپنے ذہنوں کو وسیع رکھیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ایک خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں پہ واضح طور پہ مسافر اور مریض کا استثناء موجود ہے۔ صحیح، ٹھیک، مرض جو ہے نا وہ روزے کے بالکل منافی ہے، صحیح، مطلب آدمی بیمار ہو روزہ رکھے، بیمار کو بہت ساری سہولتیں چاہیے، دوائی وغیرہ، تو اللہ نے تو پہلے ہی آپ کو اجازت دے دی تھی، اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں روزہ بھی رکھوں، دوائی بھی کھاؤں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں کہوں کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے آسانی دے دی ہے۔ آسانی نہ دی گئی ہوتی تو پھر آپ اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش نکالتے۔ بالکل صحیح۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ روزہ ہو جاتا ہے، ان کی بھی مقصد نیت اچھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس بہانے سے کہیں روزے چھوڑنا ہی نہ شروع کر دے، صرف ایک انسولین کا مسئلہ ہے، ایک انجیکشن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے وہ روزہ بھی رکھے، فدیہ بھی دے۔ آپ نے اپنے دلائل ہیں سب کے، یہ بلغم کے حوالے سے فقہ جعفریہ میں بھی یہی رہا ہے جو مفتی صاحب نے اندر سے آیا اور اندر ہی گر گیا تو وہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل بالکل صحیح۔ اور مفتی صاحب میں آخری ایک دو سوال، یہ دانتوں سے کبھی خون آ جاتا ہے اگر ہے نا کوئی دانت میں کوئی بھی مسوڑ ہے کا کوئی مسئلہ، تو اس صورت میں وہ خون اگر غلطی، ظاہر ہے کون چاہے گا کہ خون نکل لے، لیکن اگر غلطی سے کام ہو جائے تو یہ عمل روزہ توڑ دے گا؟ دیکھیں دانتوں سے خون نکلا، اگر نگل لیا، حلق کے اندر اگر خون چلا گیا تو اس صورت میں دیکھیں گے خون غالب ہے یا نہیں، خون اگر غالب تھا تھوک پر تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا، اور اگر غالب نہیں تھا تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری بات انجیکشن والی بات جو آئی، تو ابھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر بھی اس میں اختلاف ہے، جدید مسئلہ اختلافی رائے ہے، تو اختلافی رائے تو میں اس کی عملی مثال ہی جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ دونوں بزرگوں کا موقف تو یہ ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، بالکل، تو دونوں طرف دلائل ہیں اپنے اپنے۔ رہ گئی بات یہ اعتراض کی، تو دیکھیں سائنس کے اندر بھی کوپرنیکس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، گلیلیو کا دوسرا ہے، نیوٹن کا الگ ہے، آئنسٹائن کا الگ ہے، لیکن ان سارے سٹیٹمنٹس کے اور آرگومنٹس کے اور ان کی آراء کے الگ الگ ہونے کے باوجود ان کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یہی معاملہ جو ہے وہ اجتہادی مسائل کا بھی ہے کہ یہاں پر بھی جتنے فقہائے کرام ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ لائق احترام ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر جو بھی کوئی موقف اختیار کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر موقف اختیار کرتا ہے، جس کا موقف آپ کو قرین ثواب محسوس ہوتا ہے آپ اس کے موقع پر عمل کر لیجئے، باقی رہ گیا جو ہے وہ تان و تشنیع کرنا علماء دین پر، اس کی اجازت تو بہرحال نہیں ہے۔ بالکل، وقت ختم ہو گیا، لیکن اگر جلدی سے اس کا جواب دے سکیں، خواتین جو اپنے مطلب نارمل طبیعت کی خرابی کی باعث جو ان کے روزے چھوٹتے ہیں رمضان کے، تو کیا وہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ان کی قضا پوری کر لینا ضروری ہے یا کبھی بھی کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے کر لیں۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ وہ شعبان میں وہ روزے قضا کرتی تھیں، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ سرکار علیہ السلام چونکہ اس ماہ مبارک میں شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو رمضان سے پہلے کر لیں تو بہت اچھا ہے، افضل ہے، اولا ہے، لیکن اگر بالفرض اگلے رمضان سے پہلے نہیں کر پائیں تو اب یہ نہیں کہ وہ روزے جو ہے وہ اب کر ہی نہیں سکتی قضا، اس میں کوئی اختلاف بعد میں کر سکتی ہیں۔ ٹھیک، اگر اگلے رمضان تک قضا نہیں کیے تو فدیہ دینا ہوگا، قضا تو بعد میں کرنی رکھنا تو ہوگی، پھر بھی ہوگا نا، صحیح، قضا تو رمضان کے بعد پھر رکھنی ہوگی، ٹھیک، لیکن فدیہ ایڈ ہو لیکن جائے ایک گا۔ فدیہ ایڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تھینک یو، بہت شکریہ
تو ہم نے مختصر وقت میں بہت سارے انجیکشن لگوائے ہیں اور بہت سارا دھواں تمام تر گاڑیوں کا، لیکن یہ کہ یہ بڑے سارے پیش آنے والے مسائل ہیں اور الگ الگ حوالوں سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ پوچھا ہے، اور انشاءاللہ موضوعاتی اعتبار سے ہم کوئی بات جو ہے وہ انشاءاللہ پھر سحر کے دسترخوان پہ کریں گے. ہم بریک کے بعد ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہے شان علم انشاءاللہ.